چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے اپنے پروگرام میں موجود پیارے پیارے بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ شارب، شارب بھائی، اور آپ کا نام؟ محمد بلال، محمد بلال۔ آپ کا نام؟ محمد شیخ، محمد شیخ۔ آپ کا نام؟ محمد ساجد۔ محمد ساجد۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ لیل سیکھ رہے تھے اور سورہ لیل کی ہم 8 آیات سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لیل کی 9ویں آیت سیکھیں گے۔ کون سی؟ 9ویں آیت۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو۔ کیا ہے؟ واو، کیا ہے؟ واو۔ اب اس واو پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر، زبر۔ اور زبر والے حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک، متحرک۔ اور متحرک حرف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم واو کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے کاف۔ کیا ہے؟ کاف، کاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے کاف
और दूसरा हर्फ है कॉफ। जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। और जब हम कॉफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि कॉफ उन हुरूफ में से है जिन्हें हम हुरूफ मुस्तारिया कहते हैं। और हुरूफ मुस्तारिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो 7 हुरूफ हैं जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना जरूरी है। तो कॉफ को हम किस तरह पढ़ेंगे? पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। अब यहाँ काफ है तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब इस काफ पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? दाल। अब दाल भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है जा और तीसरा हर्फ है ज़ाम। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है जी। और जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी। ठीक है जी। यानी दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी और जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी। और ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में फर्क इस तरह होगा कि दाल को हम बारीक पढ़ेंगे और ज़ा को हम मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ा भी कौफ की तरह हुरूफ मुस्तारिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तारिया में से है। अब यहाँ पर दाल है तो इसे हम बगैर सीटी के पढ़ेंगे और बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ दाल पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? शद्दद। मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ दाल पर तशदीद है तो इसे हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ काफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ दाल पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो इसे हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे भी बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। अब इसके नीचे जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। जेर। और जेर वाले हर्फ को भी जबर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक कहते हैं। और मुतहर्रिक हर्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम बा को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। इस लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म। और जज़म वाले हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। अब साकिन हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ बा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हा। हा। अब हा भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से। यानी इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा। हा ज़बर हा। और इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा। हा ज़बर हा। हा हा। 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 फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ हा पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। पेश। और पेश वाले हर्फ को भी जबर और जेर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम हा को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी।
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے سین. کیا ہے؟ سین. اب سین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے. اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے. موٹا کر کے. تو صاد کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ثا. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جی. یعنی اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا. اور اسے پڑھیں گے صاد زبر سا، صاد زبر سا. اور اسے پڑھیں گے ثا زبر ثا، ثا زبر سا. سا سا. صا صا. ثا. سا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں سین پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جزم والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایسے حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم سین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. اور اس نون پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں پر بھی ہم نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے اور آخر میں ہے گول دائرے کا نشان. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. واو زبر وا، واو زبر وا. کاف ذال زبر کذ، کاف زال زبر کز. وکذ، وکز. ذال زبر ذا، زال زبر ذا. وکذ، وکز. با زبر با، با زبر با. وکذب، وکذب. با لام زیر بل، با لام زیر بل. حا سین پیش حس، حا سین پیش حس. بالحس، بالحس. نون کھڑا زبرنا، نون کھڑا زبر نا. بالحسنى، بالحسنى. وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى. پیارے بچوں ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اسے کذبا نہیں پڑھیں گے، کذبا. ٹھیک ہے، جی. وکذب بالحسنى، وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. وکذب بالحسنى، وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى، وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى، وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى. وکذب بالحسنى. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے کوئی دعا سیکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم نیند سے بیدار ہونے کی دعا، کون سی دعا سیکھیں گے؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعا. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی. پڑھیے الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی احیانا احیانا بعدما اماتنا. بعدما اماتنا. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی احیانا
أحيانا بعد ما أماتنا بعدما أماتنا الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا أحيانا بعد ما أماتنا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحيانا أحيانا بعد ما أماتنا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور. کس کس کو یاد ہو گئی؟ آپ سنائیں. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جی اور کوئی؟ آپ پڑھیں. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلو علی الحبیب. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا